قرآن کہتا ہے فوائل نماز پڑھنے والوں کی بات ہے، بے نمازی تو اصلاح خیے نہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ نماز کا حال ہو گیا۔ اب آئیے قرآن پڑھیے آپ۔ قرآن پڑھنے کا ثواب، اچھا اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوں، نام ہے جو ہے محمد علی، ابا کا نام ہے راجہ رام، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے میں جانتا ہوں ہے۔ اب راجہ رام مر گئے، اولاد تو اولاد ہے نا، اس نے سوچا لا یار قرآن پڑھا جائے، کچھ ابا کو سکون مل جائے گا، فائدہ پہنچے گا شمشاد بھائی؟ ٹیڑھا ہو گیا سوال کا۔ دیکھیے اچھا یہ بتائیے، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا؟ بولو، جو جنت میں جائے گا وہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن جو جہنم میں جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ بھی رہنے والے ہیں، لیکن ہر آدمی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپنا جو گناہ ہے کاٹ پیٹ کے ڈنڈا پڑ جائے گا، واپس آ سکتا ہے۔ ہمیشہ کون رہے گا؟ ہمیشہ خالی دو لوگ رہیں گے، ایک کا نام ہے کافر، ایک کا نام ہے منافق۔ وہ پڑھیے آپ کو، قرآن میں ہے نا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک یہ رہیں گے ہمیشہ، اور دوسرا ہمیشہ کی تو نہیں کہہ سکتے لیکن رہ سکتا ہے۔ وہ کون؟ جو کسی کے اوپر الزام لگاتے۔ صلوات سنیے اس کے ساتھ، وہ رہ سکتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے غیبت اور ایک کا نام ہے تہمت۔ غیبت اور تہمت میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ وسیع حسن صاحب جو ہے وہ ایک آنکھ کے کانے ہیں مثلا، ہے نا؟ اب یہ ہوا کہ ہمیں سیدین تمہارے یہاں مجلس کون پڑھے گا؟ کل وسیع بھائی کہہ دیا ہے وہیں پڑوس میں ہمارے، اچھا وہ مولوی کانے۔ اب جب ہم سنیں گے کہ ہم کو جو ہے انہوں نے مولوی کانے کہا ہے، اچھا لگے گا، لیکن کیا غلط کہا انہوں نے؟ بتیا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن لاکھ بات صحیح ہے، چونکہ ہم کو برا لگ سکتا ہے اس لیے آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس سچی بات کے کہنے کو غیبت کہتے ہیں۔ صلوات در سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ جیسا اللہ جھوٹ نہ بلاوے، اپنی آنکھ کی دیکھی ہے، یہ آنکھ کی دیکھی ہی کا نام غیبت ہے۔ جھوٹ جو آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تہمت ہے۔ سمجھ گئے؟ غیبت کی جو اپنی سزا ہے وہ کبھی انشاءاللہ موقع پر تہمت کی سزا سن لیجئے۔ تہمت کسی نے لگایا، مثلا وسیع حسن صاحب نے 2 شادی کر لیا مثلا، صلوات در محمد، چلیے ہے نا، ہو جاتا ہے۔ نہیں یہ اڑ چکی، اس لیے میں نے کہا نا یہ اڑی ہے، اور اتنی بری طرح اڑی کہ جب ہم سنتے تھے تو مسکرا دیتے تھے۔ تو جب مسکرا دیں تو ایک لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی جواب نہیں دے رہے، خالی ہنس کے ٹال جاتے ہیں، وہ اور مصیبت بن گئی۔ آخر میں ایک دن مجھ کو اپنے علاقے ممبر سے کہنا پڑا، بھیا یہ ممبر گواہ نہیں کیا ہم نے۔ تو وہی مثال سن لیجئے، اب آپ نے اڑا دیا کہ وسیع حسن صاحب نے 2 شادی کر لیا ہے، جھوٹ بالکل۔ قیامت جب آئے گی نا تو اب روایت ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لیے تہمت باندھی ہے، غلط بات منسوب کی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اللہ اس کو جہنم میں کھڑا کر دے گا آگ کے ٹیلے پر، اور کہے گا بھیا یہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کو ثابت کر لیجئے، جائیے۔ آپ نے الزام لگایا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا کھیت مار لیا، انہوں نے ان کی زمین مار لی، جبکہ بیچارہ جو اپنا دیے ہوئے ہے، الٹا آپ اس پر الزام کریں صاحب وہ تو داب کے بیٹھ گئے فلاں کا، تو ٹھیک ہے داب کے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، اس کو ثابت کر دیجئے آپ، اس پر چلے جائیے آپ جہنم سے۔ جب بات ہے ہی نہیں تو ثابت کہاں سے ہوگا؟ اور جب تک ثابت نہیں کر پاؤ گے تب تک جہنم میں رہو گے۔
مگر یہ کہ پھر وسیع حسن بیچارے کے ترس آ جائے کہ یار تو مذاق میں کہے ہوگا، ایسے کہے ہوگا، ویسے کہے ہوگا، یا جانے دو یار اب تو بات ختم ہوئی، یا تو معاف کر دیں ہم تب بچے گا، ورنہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ تو جہنم میں ہمیشہ یہ دو ہی لوگ رہیں گے، ہے نا، ایک تہمت والا اور ایک وہ کفر و شرک۔ تو اگر انسان کفر اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کے لیے چاہے جتنا ایصال ثواب کیجیے آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے، دیکھیے جہنم سے تو نکل نہیں پائے گا، مگر قرآن کا کمال یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین۔ قرآن کی تلاوت ماں باپ سے عذاب کو کم کر دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اب سمجھ گئے آپ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہمارے لیے ستارہ چمکتا ہے، ویسے ہی فرشتوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا قرآن کا اتنا مرتبہ ہے۔ لیکن وہی حدیث الٹا بھی کہتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے قرآن پڑھو تو ثواب ہی ملے۔ کیا کا حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے تلاوت کرنے والے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قرأت کرنے والے ہیں، قرأت کرتے ہیں جھوم جھوم کے، اور قرآن الٹا لعنت کرتا ہے کہ یار ایک طرف تو تم یہ بتا رہے تھے قرآن کا اتنا ثواب ہے کہ کافر سے عذاب کم ہو سکتا ہے، اور ادھر کہہ رہے ہیں آپ قرآن پڑھو گے الٹا قرآن لعنت کرے گا۔ کہیں سمجھنے میں بہت آسان ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ کیوں قرآن لعنت کرے گا؟ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل نہ کریں ہم، اور خالی جھوم جھوم کے پڑھتے جائیں۔ مثال دے دیں اس کو، مثال دے دیں، جیسے قرآن کہہ رہا ہے جو ہے وہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور آپ جھوم جھوم کے کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو، تم لوگ کوئی کام نہیں، ہر وقت اہل بیت اہل بیت۔ آپ ادھر ایک طرف یہ کہیے اور ایک طرف یہ تلاوت کیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ہے آپ جھوم کے پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور جناب فاطمہ کی عصمت پر یقین نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہو گئی نا بات۔ تو اب جو ہے وہ ہم لوگوں کو اپنی حیثیت سمجھ میں آئی، نہ ہمارے پاس ڈھنگ کی نماز ہے، نہ ہمارے پاس ڈھنگ کی دعا ہے۔ میں نے کہا نا 2 رکعت تو نماز ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ جس میں سلام تک جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ ہوا۔ یہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے پاس نماز ڈھنگ کی، اللہ قبول کر لے وہ اس کا کرم ہے، سمجھ گیا؟ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہمارے روزے میں کوئی دم ہے، نہ ہماری تلاوت میں کوئی دم ہے، اور اسی بات کو سمجھایا ہے اپنے لڑکے کو۔ دیکھیے ایک بات نوٹ کر لیے سب لوگ، مولوی صاحب تو ہوں سنو، خالی چلانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک بات میں وسیع حسن صاحب سب لوگ سن لیجئے کہ اللہ سب برداشت کر لیتا ہے، گھمنڈ برداشت نہیں کرتا۔ صلوات ہے، سنیے سب 4 حج کریا ہے، اب سب سے بڑے ہم ہی مومن ہیں، 3-4 بار کربلا ہو جائے سب سے بڑے ہم ہی مومن ہیں۔ اسی لیے جناب لقمان نے اپنے لڑکے کو سمجھایا تھا خف اللہ خیفتاً، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ورج اللہ، مگر گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، ورج اللہ رجاءً، اللہ کی رحمت سے مایوس
نہ ہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اسلام دین ہم کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، نہ عبادت پہ گھمنڈ کرو، نہ رحمت الہی سے مایوس ہو، درمیان میں خوف اور امید کے بیچ رہو۔ ایک حدیث ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں، بلکہ دو سن لیجئے، چھٹے امام فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، دو آدمی مسجد میں آئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق، فخرجا من المسجد، دونوں مسجد سے نکلے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا تھا نماز پڑھ کے، اور جو فاسق تھا وہ عابد نہیں، آگا سپرلیٹو ڈگری، والفاسق صدیق، وہ صدیق بن چکا تھا۔ امام نے کہا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ وہ فاسق جو ہے وہ صدیق اس لیے ہوا کہ وہ گناہگار جب تک مسجد میں رہا تب تک جو ہے وہ شرمندہ، تب تک توبہ، اللہ میاں بہت گندا ہوں، بہت غلطی کی۔ اور یہ مولوی صاحب جب تک رہے مسجد میں، وسیع صاحب، مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت کے اوپر گھمانڈ ہے، میں کب سے عبادت کر رہا ہوں، میں کب سے عبادت کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وہ شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا، یہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق بن گیا۔ اور 2 ہی منٹ میں ہو جائے گا، ایسا کیسے؟ کہ اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے حدیث؟ کربلا چلے آؤ، سب سے بڑا گناہگار کربلا میں کون ہے بتائیے آپ؟ سب سے بڑا گناہگار بتائیے کون ہے کربلا میں؟ شمر گھیر کے نہیں لایا تھا، عمر سعد گھیر کے نہیں لایا تھا، یہ سب بعد میں آئے ہیں، اللہ ان سبوں پر لعنت کرے۔ مین کربلا گھیر کے لانے والا کون ہے؟ تو پوری جو ہے وہ گناہ کس کے سر جائے گا؟ اسی آدمی کے سر نا، شمر سے بڑھ کے، عمر سعد سے بڑھ کے ہوتے نہ ہوتے، لیکن 1 منٹ نہیں لگا، 1 منٹ نہیں لگا، آئے اور اے مولا اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، کام ختم ہو گیا۔ اگر دیکھنا ہے کہ شرمندگی کی بنیاد پر کیسے آدمی علیہ السلام بنتا ہے تو آؤ کربلا میں۔ اسی بنا پر اب وہ دوسری روایت جو سنا رہا تھا، جناب داؤد کا نام سنا ہے؟ وہ امام باڑے والے نہیں، داؤد بھائی، تو انتقال ہو گیا مرحوم، اللہ بخش۔ داؤد پیغمبر سلام اللہ علیہ وعلی نبینا وآلہ، جناب داؤد پر اللہ نے وحی نازل کی۔ داؤد سنیے، بہت غضب کی روایت، بشر المذنبین، گناہگاروں کو بشارت دے دو۔ بشارت کا مطلب تو سمجھتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ ان سے پوچھئے گا جو حسین ٹیکری سے لوٹ کے آئے ہیں، ان سے پوچھئے بشارت، خوشخبری دے دو، بشر المذنبین، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، وانذر الصدیقین، اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ ایک دم الٹی بات ہے کہ نہیں ہے سیدین بھیا؟ بشر المذنبین، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، وانذر الصدیقین، اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ جناب داؤد کہنے لگا پروردگارا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیف ابشر المذنبین، یہ کیا مطلب اس کا کہ جو ہے گناہگاروں کو خوشخبری دو؟ آواز قدرت آئی، بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانذر الصدیقین اللہ یعجبوا باعمالہم، اور صدیقوں کو ڈراؤ کہ کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ صلوات بر محمد، یہ ہے۔ ابھی پھر اس پر واپس آتا ہوں، پہلے یہ مکمل کر دوں تو ہم لوگوں کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی نا۔ حج کریا ہے، کربلا ہو یا ہے، کو وقت کی نماز قضا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ مگر گڑبڑ کیا ہے؟ اتنا سا
ابے پورے متو پور بھر میں مجھ سے زیادہ کی ہے. وہ ہم سے آئے کے بات کری جو کبھو ٹکر نہ مارے سے. ہو سکتا ہے وہ کسی دن شرما کے ٹکر مار کے نکل لے اور آپ رہ جائیں. صلوات. میں ابھی سنا رہا اس کو بھی آؤں گا. مگر یہ کس بات کا گھمنڈ ہے, کس بات کا غرور ہے؟ سنا اچھا چلو غرور ہے سن لے تو. صلوات سنیں. لہذا مین چیز ہے, ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں, شکر ادا کیجئے. واقعاً شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کر دیا ایسے گھر میں کہ آل محمد مل گئے. واقعی کسی مذہب کے پاس, کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں آپ کے پاس ہے. آپ دعائیں پڑھیے نا, ایک دعا ہے مفاتیح میں آخر میں بالکل ملے گی, اس کا نام ہی ہے دعائے مکارم الاخلاق. کیا ہے؟ شب قدر میں بھی پڑھوائی جاتی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ دعائے. اس کا انگریزی ترجمہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ صلوات پڑھو تو یار بتائیں, بنائیں کچھ, کیا بنے گا؟ ہاں, دعا مکارم الاخلاق کا جو میں سمجھ پایا ہوں, بہت انگریزی اچھی نہیں ہے لیکن مطلب شاید دعا فار مورل ڈیولپمنٹ ہے نا. آدمی کا کیا کہتے ہیں اس کو ہندی میں, کیا کہتے ہیں مورل کو؟ اخلاق کو نہیں, نیتکتا. سمجھے آپ؟ یہ دعا آدمی کے مورل ڈیولپمنٹ, نیتکتا کے جو ہے وہ میں سدھار لانے کے لیے ہے. کتنا دین ہر نقطے پر توجہ رکھے ہے. اس دعا کا ایک فقرہ سناتا ہوں, اللہ کرے سمجھا پاؤں, کیا غضب کا ہے. امام فرماتے ہیں خدا, اب جملہ سنیے دعا کا کیا ہے, دعائے مکارم الاخلاق. فرماتے ہیں خدا, ٹھیک تو ہے بابو, آپ کا کرے ہے یار, جائے دو نہ کہے دو, بیٹی ٹا کری فائدہ کا ہے. چلو بیٹھو, جس کا جو من کہے گا وہ کہے گا. ابھی ٹی ٹا شروع ہوگا, تم بیٹھو, آواز آ رہی ہے. آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے, عورتوں تک کافی ہے, تب کیا جائے. صلوات بر محمد. تو کہاں پہنچے تھے؟ ہاں, دعائے مکارم الاخلاق. کیا غضب کی دعا ہے. اس میں جملہ ہے امام کا, اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. فرماتے ہیں خدا, جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے, بہت سے لوگ ہیں سماج میں ان کی عزت ہے, آبرو ہے, تو جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ ایاکم والمدح فإنہ الذبح, کسی کی تعریف کرنے سے بچو, تعریف کرنا قتل کرنے کے برابر ہے. کیسے وہ سمجھاتا ہوں میں, کیسے قتل کرنے کے برابر ہے. ایک آدمی رسول اللہ کے سامنے کسی کا, ارے یار کیا چیز ہے آپ. پیغمبر نے کہا اللہ تم کو مارے, مات ڈالا تم نے اس کو. کیا مطلب یا رسول؟ کہا اگر اس کو یقین ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو یہ بیچارہ آپے سے باہر ہو جائے گا, ہے نا. اور جب آدمی کو گھمنڈ آ گیا تو برباد ہو جائے گا. اسی لیے منع کیا گیا کسی کی تعریف, بیجا تعریف جس کو کہتے ہیں, ورنہ وہ تو ہونا ہی چاہیے کہ آدمی کو تھوڑا شوق بڑھے. بیجا تعریف منع کیا گیا ہے. خبردار کسی کی بلا وجہ تعریف نہ کرو, ورنہ کیا ہوگا, برباد ہو جائے گا. تو اب جو لوگ کیا وسیع صاحب, کیا عمدہ مجلس پڑھتے ہیں, کیا کہنا صاحب, ارے سبحان اللہ. اس وقت ہندوستان میں آپ سے بڑھیا کوئی ہے ہی نہیں. سمجھ گیا, 4-6 آدمیوں نے سنا دیا. اب وسیع حسن صاحب وہی کل تک, نہیں کوئی بات نہیں, میں بس سے آ جاؤں گا, میں ٹرین سے آ جاؤں گا. وہی وسیع صاحب جانتے ہیں کیسا بدلے. نہیں بھائی میں نہیں سفر کر پاؤں گا بھائی, جو ہے مجھ کو گاڑی ضرور چاہیے, میں بغیر گاڑی کے نہیں. یہ کہاں سے بربادی آئی وسیع صاحب میں؟ یہ وسیع صاحب میں بربادی آئی کہاں سے
کہ تو ہی 4 آدمی جو تو جیسے تعریف کر دیے نا، اسی میں وسیع حسن صاحب اپنا آپا کھو گئے. یہی دعا کروا رہے ہیں امام ہم سے کہ خدا جتنا پبلک میں ہماری تعریف بڑھتی جائے اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کرتا جا. مطلب دنیا مجھ کو اچھا جتنا سمجھتی جائے تو ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے کو اتنا خراب سمجھتے جائیں، اور جب تک اپنے کو خراب سمجھتے رہیں گے تب تک ٹھیک کرنے کے سائڈ میں لگے رہیں گے. جس دن یہ احساس ہو گیا ہم بھی کچھ ہیں، کام ختم ہو جائے گا. یہ سکھا رہا ہے دین، گھمنڈ نہیں، غرور نہیں. صلوات پڑھیے، سنی لیجئے. تو صاحب ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے، جناب عیسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے. ایک صاحب تھے اپنے ایسے دوارے یا عبادت خانے کے سامنے جیسے بیٹھے تھے. تب تک وہ، آپ کی عمر تو ہم سے زیادہ ہوگی کہ کم ہے؟ کیا ہے عمر آپ کی پیدائش؟ 60. ہاں تو بڑے ہیں آپ ہم سے ماشاءاللہ. اللہ کرم، وہیں دلیو کالی ہے برو کالا ہے. ہاں تو آپ لوگوں نے تو ہم سے بڑھیا دیکھا ہوگا. ہم لوگوں کے بچپنے میں تو موبائل تو تھا نہیں، تو انجوائے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے سنیما ہال کے. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ٹی وی بھی گھر میں نہیں تھا. اچھا سنیما ہال میں بھی جو 1.5 روپیہ کتنے ملتا تھا ٹکٹ شمشاد بھائی تب؟ 1.5 روپیہ 2 روپیہ کی، جو وہ بھی سب کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو یہ گنوا محمد رفیع وغیرہ کا ریڈیو پر بھی آتا تھا، یاد ہوگا آپ کو. تو لڑکے جو ہے اپنا کوئی جو ہے جیب میں ٹرانزسٹر رکھے ہے، نہیں رکھے ہے تو 2-4 ٹھو یاد ہے. اب نہ دیکھیے آپ مئی جون چھٹیوں میں گنگناتے ہوئے بھینس لیے ڈنڈا لیے اور گانا گاتے چلے جا رہے ہیں. ایسا منظر دیکھا ہے نا. اس زمانے میں کچھ ایسا ہی رہا ہوگا. تو ایک لڑکا، کیا نام ہے آپ کا؟ سرور بھائی کی ایج کا رہا ہو یا کچھ کم یا زیادہ اسی ٹائپ کا، وہ اپنا مستی میں گنگناتا کونو گانا گاوت چلا آوت رہا مثلا. تب تک مولوی صاحب نے لیا دیکھ، کم بخت اللہ کی کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے. اس کو بڑی گری نگاہ سے دیکھا. دیکھنا بھی چاہیے. اور جانتے ہیں تب تک کیا کہہ گئے؟ خدا کل کو قیامت میں اس لونڈے کے ساتھ مجھ کو مت رکھنا. ہو گئی بات. اس لڑکے کو کیا پتا کہ مولوی صاحب میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنا گنگناتا. تب تک سامنے سے کیا دیکھتا؟ حضرت عیسیٰ چلے آ رہے. اور یہ باپ رے، گئی بھینس پانی میں. ابھی اگر عیسیٰ نے ٹوک دیا تو بڑی بے عزتی ہوگی. وہیں سے کہتا اللہ آج عیسیٰ کے سامنے عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا. آدمی اللہ سے وعدہ کر کے تو دیکھے. خدا دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے. اب اس کو کیا پتا کیا ہوا. تب تک جبریل آ گئے عیسیٰ پر. اے جی عیسیٰ، ہاں کہ 2 لوگوں نے دعا کی ہے، مولوی صاحب نے بھی دعا کی ہے اور لونڈے نے بھی دعا کی ہے. جا کے دونوں کو آپ ہماری طرف سے اطلاع دے دیجئے، دعا قبول ہے. نہیں سمجھے؟ کبھی شعیب بتاؤں نہ سمجھے. اب پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا کہ دعا قبول ہے کیا مطلب ہوا. روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اب اگر اس لڑکے نے توبہ کیا، اللہ اب نہیں کروں گا، آج معاف کر دے، اور اللہ نے کہا قبول، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی توبہ قبول. توبہ قبول کا مطلب گویا اس نے اب گناہگار ہے ہی نہیں. جب گناہگار نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں نا. جب گناہگار نہیں رہ گیا تو کہاں جائے گا؟ اور مولوی صاحب کی دعا کیا ہے؟ جہاں لونڈا رہے وہاں ہم کو مت رکھنا. کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ اپنی جو ہے شرمندگی کی بنیاد پر جنتی ہو گیا، یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. کچھ کسی کو حق نہیں ہے
ہم بہت نمازی ہیں, ہم بہت اللہ والے ہیں, کچھ نہیں, کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ کرم ہے اس کا کہ وہ قبول کر لے. ہم لوگ تو روز دیکھتے ہیں. کس کلاس میں تک پڑھا آپ نے؟ انٹر تک. وہ بتاؤ 8ویں کی 9ویں کا کبھی ہوا ایسا؟ لڑکے کرتے ہیں نا جو ہوم ایگزامینیشن ہوتا ہے. میں یار پتہ نہیں ماٹ صاحب ہم سے اتنا کیوں تپتے ہیں, بتاؤ. ایک دم پورا صحیح لکھا تھا, 5 نمبر دیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا ماٹ صاحب نے کہا اچھا آؤ بیٹھو خود ہی جچواؤ؟ میں تو کرتا ہوں, میرے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. یار پورا صحیح لکھا ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے, وسیع صاحب بڑے کنجوس آدمی ہے, بتاؤ پورا صحیح لکھا 5 نمبر دیا ہے. میں نے کیا ہے. کون کون ہے جس کو اعتراض ہے؟ آئیے آپ لوگ. بیٹھا لیا. ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ نکالو کاپی. ہاں چلو پہلا 5 اس پہ اعتراض ہے. دیکھیے مطلب کل صحیح لکھا. ہم نے کہا رک جاؤ, صحیح لکھا ہے نا. ہاں یہ کے کیوں لکھا؟ یہ یہاں کو کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں نقطہ کیوں ہے؟ ہمیں 50 ٹھو غلطی نکال دیا. وہ جو 5 نمبر تھا نا وہ گھٹ کے کتنا ہو گیا؟ 2 3 میں پہنچ گئے. ایک دنیا میں اگر ماسٹر صاحب قاعدے سے جانچنے پہ آ جائیں تب تو یہ حال ہو رہا ہے. اگر اللہ واقعی ہمارا نماز روزہ قاعدے سے جانچنے پہ آ جائے, سمجھ میں آ گیا؟ بس اب اس کو ایک بات اور کہنی ہے. یہاں تک آ گیا آپ نے. تو اب میرے خیال میں کتنے بجے شروع ہوئی تھی؟ 12:10 پر, 11:13 پر. تو 12:13 تو پڑھنا ہی ہے انشاءاللہ. تو ابھی ہے 20 منٹ. اس کو پہلے پورا کر لیں تب اگلا شروع کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. تو اس میں میرے خیال میں اس آدھے گھنٹے 40 منٹ میں ہم اپنے اس محترم مجمع کو, مرد عورت جتنے ہیں, سب کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ بھیا اپنے عمل پر گھمنڈ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہماری نماز کی کوئی اوقات ہے, نہ ہمارے روزے کی کوئی حیثیت ہے نا. بات کہاں سے چلی تھی؟ پہلے اپنی حیثیت سمجھ لو تب فاطمہ کو سمجھ پاؤ گے. یہی بات تھی نا. تو اب اپنی اوقات سمجھو گے. نہ ہماری نماز میں دم ہے, نہ ہمارے روزے میں دم ہے, نہ ہمارے حج و زیارت میں دم ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. اب رسول اللہ اپنی بیٹی کے لیے فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہیں, سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. من الاولین والآخرین, ازل سے لے کے ابد تک. یہاں تک بات ہوئی تھی. اب ہماری نماز روزے کی حالت یہ ہے. اب پیغمبر فرماتے مگر میری بیٹی وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. لیکن میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو فاطمہ کے انداز عبادت پر 70,000 ملک مقرب درود بھیجتے ہیں. یہ ہے فاطمہ زہرا. دنیا میں کسی کا مقابلہ ان کا نہیں ہے. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ. اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی. فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا. وطہرکی, اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. واصطفاکی علی نساء العالمین, اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. نہ یہ کہ صرف دنیا میں بلکہ خاتون جنا ہے نا, سیدۃ نساء العالمین, ساری کائنات کی عورتوں کی سردار. اس میں چاہے ہاجرہ ہوں, چاہے سارہ ہوں, چاہے مریم ہوں, چاہے دنیا ہو, چاہے آخرت ہو, ہر جگہ فاطمہ سیدہ ہیں, ہر جگہ فاطمہ سردار ہیں. وہ جو چاہیں گی. سنا دوں؟ چلیے اس کو چھوڑا, یہ سنیے آپ. صلوات بر محمد وآل.
پیغمبر کے صحابیوں میں سے ایک بزرگ صحابی، لمبی عمر ملی ان کو، 5ویں امام تک کا زمانہ دیکھا ہے۔ وہ کون؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ایک دن جابر آئے امام کے پاس، 5ویں، بس اسی مجلس ختم ہے، 5ویں امام کے پاس، کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث ایسی سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب ہم آپ کے چاہنے والوں کو وہ حدیث سنائیں تو آپ کے چاہنے والے خوش ہو جائیں۔ مطلب وہی ہوا نا جیسے ہم لوگ نعرے والی حدیث ڈھونڈ رہے ہیں، صلوات پر محمد، ہے نا؟ مولا ایک ایسی حدیث سنا دیجئے بی بی کی فضیلت میں کہ جب آپ کے چاہنے والوں کو سناؤ تو مست ہو جائے پبلک۔ امام نے کہا بیٹھو، بھائی سن لیے ختم دعا، بیٹھو۔ حدثنی ابی، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان جدی، انہوں نے میرے دادا سے مراد یا امام حسین یا حضرت علی، ان رسول اللہ، انہوں نے پیغمبر سے، پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اور ان ممبروں میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا۔ آواز قدرت آئے گی، یا محمد اخطب، اے محمد تم بھی خطبہ دو۔ ادھر سے آ جاؤ بابو، ادھر سے، ادھر جگہ ہے اس طرف، ادھر یہ آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں جو آ رہے ہیں ان کو جو جگہ مل جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں پھر میں ایسا خطبہ دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا، مطلب خطبہ دینا دور کے بعد سنا نہیں ہوگا۔ پھر اوصیاء انبیاء کے لیے، وصی لوگوں کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں بیچوں بیچ سب سے اونچا ممبر میرے ولی، میرے وصی، میرے جانشین یعنی حضرت علی علیہ السلام۔ اللہ